جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز بلگامی صاحب سے تو میرا 20 سال سے رابطہ تھا، مطلب میں امریکہ آنے کے بعد ہی اردو بندھن کی ویب سائٹ سے تو ان سے 20 سال سے رابطہ تھا، اور میسنجر پہ بھی ان کے پیغامات آتے رہتے تھے، واٹس ایپ پہ بھی، اور فون بھی کرتے تھے، فون پہ بھی باتیں ہوتی تھیں۔ تو ماشاءاللہ وہ تو سب اپنے گھر کی تصویریں بھیجی تھی انہوں نے، اور ان کی بیٹی کی شادی تھی غالباً 2011-12 میں، اس میں بھی انہوں نے دعوت دی تھی۔ تو خیر میں نے معذرت کر لی تھی کہ میں انڈیا اس وقت تو آ نہیں سکتا، یہاں ہے وہ نیا نیا، تو بہرحال جو کچھ بھی ہو سکتا تھا میں نے ان کو اپنا مبارکباد اور وہ کر دیا تھا۔ بعد میں پھر وہ بیچارے ان کے داماد کا انتقال ہو گیا، تو وہ بھی انہوں نے خبر دی، اور وہ تمام پیغام بھیجا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ داماد کا بہت جلدی انتقال ہو گیا، 2011 یا 12 میں شادی بھی تو، اور ابھی 3-4 سال پہلے داماد کا انتقال ہو گیا زبیر کا۔ تو بیٹی بھی بیوہ ہے ان کی، اور تو بیچارے اپنے ہمیشہ وہ کرتے تھے، اور یہ قرآن پاک کی وہ بھی شروع کیا ہے انہوں نے، میں کرتا تھا اس میں اردو بندھن میں۔ اور جب بھی میں بیمار پڑا، 2-3 دفعہ بیمار پڑا، ہاسپٹلائز ہوا، تو ہمیشہ انہوں نے دعائیہ نظمیں جو ہیں وہ کہیں میرے لیے دعائیہ نظمیں سے موجود ہیں میرے پاس، کہ ہمیشہ دعائیں کرتے تھے۔ پھر ان کا جو پروگرام تھا علم و فن، شعر و سخن، یہ جو کیا تھا، تو یہ شروع کیا تھا تو میں اس زمانے میں بیٹے کے پاس تھا کینسس میں، یہ سمجھیں 6 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیسے ویڈیو بنانی ہے کیا موبائل سے، تو مجھے کہنے لگا بھائی آپ کو بنانا ہے، مجھے پروگرام میں اتنے کر چکا ہوں، آپ کو ضرور کرنا۔ میں نے کہا بھائی میں یہاں بیٹے کے پاس ہوں، بیٹے چلا جاتا ہے جاب پہ، میں ہوں اور وائف ہیں، یہاں اور کوئی ہے بھی نہیں، پوچھوں کس سے؟ اب مجھے نہیں آتا یہ سب کہ موبائل سے ویڈیو کس طرح بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا 6 سال پہلے مجھے۔ تو وہ کہنے لگے، تو پھر بڑے وہ ہوئے، کہنے لگے نہیں کرنا تو ہے پروگرام آپ کا، آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے چلیے آڈیو میں کچھ کہہ کے بھیج دیجیے۔ میں نے کہا یار آڈیو بھی چلو آواز میں پیغام، انہوں نے کہا پیغام اپنا ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے۔ تو میں نے کیا، تو وہ بھی اتفاق سے ان کے پاس گیا، تو آواز بہت ہلکی تھی، تو انہوں نے اس کو بھی پیش کیا، اور پھر وہ لکھ کے بھی ساتھ ساتھ لگا دی سلائڈ تاکہ لوگ سن سکیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، اپنی تصویریں اور یہ سب بھیجیں، نظم غزل جو کچھ بھی ہے میں اس کو سیٹ کر لوں گا۔ تو میں نے یہی کیا، میں نے ان کو بھیج دیا تھا واٹس ایپ پہ، جو پرانی تصویریں تھیں کتابوں کی، یہ سب۔ تو بیچارے انہوں نے بنا کر کے 1 ہفتے کے اندر ہی وہ بنا کے پروگرام بھیج دیا، اور بھیجوں گا اس پہ کہیں میری آواز نہیں ہے، نہ میں بول رہا ہوں، وہ سب وہ خود بولیں۔ اور شروع میں جو ہے ان کی نعت جو ہے وہی میرے مصطفیٰ ہے مشہور، وہ ان کی نعت جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اسی سے کیا۔ تو پورا بڑی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمایا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ سارا ان کی نظمیں رکھی ہوئی میرے پاس، جب بھی میں بیمار پڑا تو ہمیشہ وہ کرتا، فون پہ بھی رابطہ رہتا تھا۔ ہاں تو میں یہاں تو رات کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت تھا، وہاں صبح ہوگی انڈیا پاکستان میں۔ تو یہاں ایسے ہی میں بستر پہ لیٹ کر کے میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا، موبائل کھولا تو وہ فیس بک پہ خبر دیکھی، تو ایک دم میں دھک سے رہ گیا، بہت ہی افسوس ہوا۔ ہاں تو ہمارے یہ نوید جعفری صاحب جو بیٹھے ہیں، انہوں نے فیس بک پہ لگایا تھا، تو انہی کا پیغام دیکھ کر منگائے کیا ہوا ان کا، تو بہت افسوس ہوا۔ اور یہ بہت ہی معروف شاعر ادیب اور نہایت مخلص شخصیت، 28 نومبر 2025 بروز جمعہ، تو جمعہ کی شب تھی یہاں، آدھی رات کا وقت۔ تو اتنی بے چینی بھی مجھے لیٹے لیٹے ہی، اور کسی کا اثر نہیں ہوا، کہ میں نے وہیں لیٹے لیٹے ہی مجھے مصرع ایک آیا ذہن میں، تو مصرع آیا تو میں نے سب نے لیٹے لیٹے ہی وہ تاریخ ان کی 2025 نکل آئی عیسوی، لیکن ہجری میں نے بعد میں نکالی، ہجری تو نہیں نکلی، تو میں نے کہا جلدی سے نوٹ کر لیا اس وقت۔ تو میں وہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرحومین کی ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وہ میسنجر، واٹس ایپ، فون پر رابطہ رکھتے تھے، اور 6 سال پیشتر انہوں نے جو سیدھی بات ٹی وی چینل کے پروگرام فکر و فن، شعر و سخن میں بسط اسرا بڑی محبت سے میں نے تعارف پیش کیا تھا، جو اس کا لنک بھی ہے، جو میں بھیجوں گا، لگا لوں گا اسی پہ۔ تو ماشاءاللہ بڑے محنتی آدمی تھے، بڑے نیک پرہیزگار، اور میری حرارت کے دوران دعائیہ نظمیں پیش کرتے رہے کہ محبت ہمیشہ یاد رہے گی، اللہم اغفر لنا وغفر لہ۔ تو یہ جو قطعہ جو میں نے اس رات میں کہا تھا عیسوی، وہ پیش کر رہا ہوں۔
جی چل بسے ہیں عزیز بلگامی، اس خبر نے کیا بہت غمگی. چل بسے ہیں عزیز بلگامی، اس خبر نے کیا بہت غمگی. پر تھا گلہائے شعر سے ہر دم گلستان عزیز بلگامی. چل بسے ہیں عزیز بلگامی، اس خبر نے کیا بہت غمگی. پر تھا گلہائے شعر سے ہر دم گلستان عزیز بلگامی. شاعری ان کی تھی بہت اعلیٰ، پھول ان کو لگاؤ دی سے تھا. شاعری ان کی تھی بہت اعلیٰ، پھول ان کو لگاؤ دی سے تھا. کہہ دو کشف کلام پاکیزہ ارمغان عزیز بلگامی. یہ مصرع آیا تھا ذہن میں، کشف کلام، کہہ دو کشف کلام پاکیزہ ارمغان عزیز بلگامی. اس سے پورے 2025 نکل رہا ہے. تو میں نے کہا اتنی جلدی کسی کی بھی تاریخ نہیں نکالی میں. تو لیٹے لیٹے ذہن میں یہ مصرع آیا اور جب نکالا میں نے دیکھا 2025 بن رہا ہے. تو میں نے کہا یہ تو ویسی سمجھے کہ اتنی جلدی کہ وہ کر کے میں نے فوراً ہی موبائل میں اس کو کر لیا کہ بھول نہ جاؤں، مصرع کو نوٹ کر کے یہ کر لیا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں نا؟ جی ہاں. پھر یہ ہجری کب تک آ جائیں گی؟ ہجری قطع تاریخ میں نے 1-2 دن کے بعد نکالا تو وہ عیسوی تو ہو گیا منظر تھا. عام پر کب تک آئیں گی؟ منظر عام پر فیس بک پہ آ چکے منظر عام ہے. فیس بک ہاں فیس بک پہ دیکھ لیں آپ، فیس بک پہ ہجری بھی ہے دیکھ لیجیے. میں ان کے میں بنگلور بھیجنا چاہوں گا، میں بنگلور میں یہ چیزیں بھیجنا چاہوں گا. اچھا ٹھیک ہے. فیس بک سے نکال کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، بنگلور کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ہاں نہیں پھر اس کے بعد میں اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں گا 2-3 روز انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بچوں کی قرآن بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. تو یہ ہجری قطع میں نے ذکر کیا ہے اس کا. سوئے جنت ہوئے روانہ ہیں نیک سیرت عزیز بلگامی. وہ پڑھاتے تھے بچوں کو قرآن، ان پہ رحمت خدا کی بے حد ہو. شاعری بھی تھی ان کی پاکیزہ اور اخلاق ان کے اعلیٰ تھے. کار خیر عزیز بلگامی جاریہ پھول آج تم کہہ دو. صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے 1447 ہجری. تو اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین جزاک اللہ آمین ثم آمین آمین ثم آمین. تعزیت فرمائی، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة. ہمارا آج کا صدر صاحب کی منور جناح صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. میں کر 2-4 عزیز بلگامی